شرک والا فتنہ، کفر والا فتنہ یہ زیادہ سخت ہے قتل سے بھی۔ قتل ہونا یہ آسان ہے، لیکن شرک اور کفر کو اس کو قبول نہ کرنا۔ ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام، نہ تم قتال کرو ان کے سے مسجد حرام بیت اللہ کے پاس، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک وہ قتال کرے تم سے اس میں۔ فإن قاتلوکم، اگر وہ تم سے قتال کریں، فاقتلوہم، پھر تم بھی ان سے قتال کرو۔ کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا۔ حرمت والے مہینوں میں اور حرم کے اندر لڑائی کی ممانعت ہے، حرم احرام کے حالت میں بھی اور غیر احرام کے حالت میں بھی۔ حرم کے اندر مکہ کے حرم میں، مدینہ کے حرم میں، اور اسی طرح حرمت والے مہینوں کا قتال منع ہے۔ البتہ اگر مشرکین، کافرین، بے دین حرمت والے مہینوں کے اندر تم سے قتال کریں، حرم کے اندر آ کے لڑائی کریں، تو پھر ان کا ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھے رہنا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، ہم احرام کے اندر ہے، پھر مار مار کر کے گاٹے اتار دو۔ اگر وہ حرم اور حرمت کے مہینوں کا خیال نہیں رکھتے تو پھر تم نے بھی نہیں رکھنا۔ یہ نہیں کہ تم ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہو کہ حرمت والے مہینے حرم ہے، اور وہ تمہارے مار مار کے ختم کر دیں۔ فإن انتہوا، اگر وہ رک جائیں، بعد آ جائیں شرک سے، کفر سے، قتال سے، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، قتال کرو ان سے یہاں تک نہ رہے فتنہ، ویکون الدین للہ، اور ہو جائے تمام دین اللہ کے لیے۔ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین، اگر وہ رک جائیں پس نہیں ہے زیادتی کرنا اوپر ظالموں کے، مگر فلا عدوان، پس نہیں ہے زیادتی مگر الا علی الظالمین، مگر ظالموں پر۔ اگر رک جائیں پھر تم نے زیادتی نہیں کرنی۔ ہاں جو ان میں سے ظلم کرتے ہیں، حد سے بڑھتے ہیں، ان کا تو ہاتھ روکو، باقیوں پر ظلم نہیں کرنا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں، والحرمات کے ساتھ، اور حرمتوں کے اندر کے ساتھ اور بدلہ ہے۔ 6 ہجری کے اندر حدیبیہ کے مقام پر جب صحابہ کرام گئے تو مشرکین نے آگے سے بیت اللہ کے اندر جانے سے روک دیا، تو 7 ہجری کے اندر عمرۃ القضاء کے لیے صحابہ کرام نکلے، تو ان کو اندیشہ تھا کہ اہل مکہ نے اگر لڑائی کی اور حرمت والے مہینے اور حرم کے اندر لڑائی کر لی، ان کو تو نہ ان حرمتوں کا خیال ہے نہ کسی اور کا، تو ہم کیا کریں گے۔ 7 ہجری کے اندر عمرۃ القضاء کے لیے جب نکلے تو مسلمانوں کو یہ رہ کر یہ خدشے ظاہر ہو رہے تھے کہ یہ نہ ہو کہ ہم احرام باندھ کر خالی ہاتھ جائیں تو وہ آگے سے ہم پر یلغار کر کے حملہ کر دیں۔ اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو پھر کیا کریں گے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے۔ کیا مانا؟ حرمت والے مہینوں کی حرمت کا لحاظ رکھنا کفار کے لحاظ سے ہے، اگر وہ لحاظ کرتے ہیں تو تم بھی کرو، اگر وہ لحاظ نہیں کرتے پھر تم نے بھی نہیں کرنا، پھر تم نے بھی اپنی پوری کارروائی کرنی ہوگی۔ والحرمات قصاص، اور حرمتوں کے اندر قصاص اور بدلہ ہے۔ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، بس جو کہ زیادتی کرے تم پر تم پہ زیادتی کرو، اسی کی مثل جو انہوں نے کی ہے، جیسا انہوں نے کیا پھر اتنی تم بھی کر سکتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا ان اللہ مع المتقین، جان رکھو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، خرچ کرو اللہ کے راستہ میں اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں۔ واحسنوا، اور نیکی کرتے رہو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ اخلاص سے عمل کرنے والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ولا تلقوا بایدیکم کے اندر با زائدہ، اور یہ مفعول بنے گا نہ ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں۔ گزشتہ آیت کا تتمہ ہے کہ جہاد میں خرچ کرو، اس میں کوتاہی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کیونکہ اگر تم جہاد نہیں کرو گے، جہاد کے اندر خرچ نہیں کرو گے تو غیر مسلم تم پر غلبہ پا لیں گے، جب غلبہ پا لیں گے تو پھر تم مغلوب ہو کرو گے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ اس کا ایک سبب نزول صحیح جامع ترمذی کا حدیث میں 2972 کے اندر بھی ہے کہ رومیوں کی فوج میں، جب رومیوں کی فوج تھی، ایک طرف وہ کھڑی ہے، دوسری طرف مسلمانوں کی، ابھی جنگ شروع نہ ہوئی تھی، تو مسلمانوں میں سے ایک مجاہد
بڑے جوش و خروش کے ساتھ اکیلا ہی تلوار لی تو ان کی صفوں کے اندر جا گھسا، تلوار کو گھماتا جا رہا ہے، ان کی صفوں کی صفیں بچھاتا جا رہا ہے، اور بہت قتل کر کے ان کی صفوں کو کراس کر کے دوسری طرف نکل گیا، اس طرف سے پھر واپس آیا، پھر تلوار کو گھماتا آ رہا ہے، ان کی صفوں کی صفیں الٹا دی۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں میں سے کسی ایک نے کہہ دیا اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا، اکیلا ہی اتنی بڑی فوج کے اندر جاؤ گسا تو موت ہی ہے نا۔ اللہ نے منع کیا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس نے قرآن کا خلاف کیا، اپنے جوش کے اندر اس کو ہوش بھی نہیں رہی تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دیا۔ اگر یہ کسی کے تلوار لگنے سے، نیزہ لگنے سے مار گیا تو پھر کسی نے یہ بات کہہ دی۔ یہ بات سن لیا تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کہا کی کہہ رہے ہیں ابھی، ادھر آ میں تجھے بتلاؤں، تم اس بیچارے پر جس نے اتنی بہادری کے ساتھ اکیلی صفوں کو چیر دیا ہے، تم اس پر یہ فٹ کر رہے ہو، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا مصداق کون ہے، اس کا مطلب کون ہے، یہ میں بتلاتا ہوں کیونکہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، ہم نے کھیتیاں چھوڑ دی، باغات چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے، دن رات دین کی نصرت اور تائید کے لیے لگے ہوئے ہیں، کبھی جہاد کے لیے، کبھی دعوت و تبلیغ کے لیے، کبھی فلاں علاقے میں فلاں علاقے میں، نہ ہمیں اپنے باغات کا پتہ، نہ زمینوں کا، زمینیں بنجر ہو گئی، باغات اجڑ گئے۔ جب فتوحات ہوگی، اسلام غالب آ گیا، بہت سارے اسلام کے حلقہ میں لوگ داخل ہو گئے، ہم انصاری ایک دن بیٹھے اور مشورے کرنے لگے کہ یار اب ماشاءاللہ مسلمان بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جہاد کرنے والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو ہم انصاری کوئی 2-4 مہینے لگا کر اپنے کھیتوں، اپنی زمینوں کا کوئی ان کو سیدھا پدرا کر لیں، وہ جو اجڑی پڑی ہیں ان کو سیٹ کر لیں، تو جہاد کرنے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے اب اور بہت ہیں۔ جب ہم نے یہ آپس کے اندر مشورہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جہاد کو چھوڑ کر اپنے زمینداری، اپنے باغات، اپنے کاروبار میں مشغول ہو کر جہاد کو چھوڑو گے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ہلاکت اس آیت کا یہ مصداق ہے، نہ کہ وہ جنہیں ہتھیلی پر جان رکھ کر صفوں کی صفیں الٹا دی ہیں۔ وَأَحْسِنُوا، اور اخلاص سے نیکی کرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ اخلاص سے عمل کرنے والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ حج یا عمرہ فرض ہو یا نفل ہو، احرام باندھنے کے بعد اس کی تکمیل کرنا لازمی ہے۔ حج فرضی ہے یا نفلی، عمرہ جو ہے وہ نفلی، جب اس کا احرام باندھ لیا اب اس کی تکمیل لازمی ہے۔ مطلب پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے، یا پھر مطلق ہی حکم ہے کہ حج اور عمرے کے احکام پورے کیا کرو، آدھے تھوڑے بہت کر کے واپس نہ آ جایا کرو، پورے کے پورے تمام ارکان ادا کرو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، شہرت دکھلاوے کے لیے نہیں۔ جیسے آج کل کئی عمرے جو وہ سیاسی ہیں، سیاسی عمرے کہ آگے الیکشن آنا تھا، الیکشن میں ہمارے ساتھ نام پر لکھا ہو الحاج، لوگ تھا کوئی عارضہ پیش آ گیا ہے تو قربانی کو آگے بھیج دو، جو حج کے لیے جا رہے ہیں، اور احرام کی حالت میں رہو، جب تمہیں یقین ہو جائے کہ ہماری قربانی حرم میں پہنچ کر ذبح ہو گئی ہے، اس وقت احرام کو کھول کر واپس آ جاؤ۔ اگر حج احرام باندھا مشروط حج باندھا ہے، مشروط یہ مثلا آدمی بیمار تھا یا ویسے اس کو خطرہ تھا شاید میں نہ پہنچ سکوں، اس نے یہ شرط کر لی تھی کہ یا اللہ اگر میں صحیح سلامت رہا، تندرست رہا، پھر تمہیں یہ حج عمرہ پورا کروں گا، اگر طبیعت نے ساتھ نہ دیا کہ عارضہ پیش آ گیا تو جہاں آ گیا میں وہیں کھول دوں گا۔ اگر یہ مشروط حجت اگر کھول بھی دے گا تو پھر اس پر قربانی وغیرہ نہیں ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5089 اور مسلم کی حدیث نمبر 1207 کے اندر حضرت زبیہ بنت زبیر بن عبد المطلب ان کو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ یہ شرط کر لیں کہ اگر صحیح سلامت رہی تو میں اپنا یہ حج مکمل کروں گی، اگر بیماری نے مجھے گھیر لیے تو وہیں میں احرام کو کھول دوں گی۔
من کان منکم مریضا او بہ ادم من رأسہ، پر جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سار میں کوئی درد وغیرہ ہو جائے، فحالہ کا راس ہو، اپنے سار کو منڈوا دے، فعل محذوف، جو بیمار ہو یا سار میں تکلیف ہو وہ اپنے سار کو منڈوا دے، ففدیۃ من صیام، تو فدیہ دے روزوں کا، اور صدقۃ یا صدقے کا، اور نسک یا قربانی کا، تین میں سے کوئی ایک کام کر لے۔ سیام کتنے یہاں وضاحت نہیں ہے، قرآن نے مطلق بیان کیا کہ روزے، صدقہ یا قربانی، حدیث نے اس کی وضاحت کی ہے، روزے 3 دن کے، صدقہ ہے تو 6 مسکینوں کو، اور 1 مسکین کو نصف سا، اور نسک قربانی کے بن شاۃ 1 بکری، جیسے صحیح بخاری کتاب تفسیر حدیث نمبر 4517 کے اندر آپ نے حضرت کیا صحابی تھے، کعب بن اجرہ، کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے سار کے اندر بہت جموعیں ہو گئی تھی اور ان کو سار منڈوانے کا کہا تو ان کو یہ فدیے کی وضاحت کی ہے۔ تو یہاں بھی ثابت ہوا کہ حدیث کے بغیر قرآن کا سمجھنا ممکن نہیں ہے، قرآن نے تو مطلق کہہ دیا ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، لیکن سیام کتنے ہوں گے، صدقہ کتنا ہوگا، نسک کتنی ہوگی، یہ حدیث نے وضاحت کی ہے۔ تو حدیث کے بغیر قرآن کا سمجھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جو کہتی ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن ہی کافی ہے، حقیقت کا وہ قرآن کا بھی منکر ہے، قرآن کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پر جب تم امن میں آ جاؤ، دشمن سے امن ہو، پر جو فائدہ اٹھائے عمرے کا إِلَى الْحَجِّ، حج کے ساتھ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی میسر اس کو قربانی، جو بھی میسر ہو قربانی کرے۔ مطلب حج تمتع اور حج قران، جس نے حج تمتع اور حج قران کیا، کیونکہ ان دونوں حجوں کے اندر ساتھ عمرہ بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے قربانی کرنا لازمی ہے۔ حج مفرد والے کے لیے، اکیلے عمرہ کرنے والے کے لیے قربانی لازمی نہیں ہے، حج تمتع اور حج قران والے کے لیے قربانی بھی لازمی۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو بھی میسر ہو تمہیں قربانی۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، جو نہ پائے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ الْهَدْيَ، الہدیہ مفعول محذوف، جو قربانی نہ پائے جانے کی اس کو وسعت نہیں ہے، یہ قربانی ملتی نہیں ہے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، وہ روزے رکھے 3 دن کے حج کے ایام میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے جب تم واپس آؤ، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہو گئے پورے۔ جس نے حج تمتع یا حج قران کیا ہے اس پر قربانی دینا لازم تھی، اور قربانی کی وہ استطاعت نہیں رکھتا یا قربانی نہیں ملی تو 10 روزے رکھے 3 حج کے ایام میں، اور 7 بعد واپس اپنے گھر اپنے وطن آ کر۔ الہدیہ لم یجد الہدیہ، جو قربانی نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، اور روزے رکھے 3 دنوں کے، فی ایام الحج، حج کے ایام میں، وسبعۃ اذا رجعتم، 7 روزے جب تم واپس پلٹو، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہیں پورے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے حکم ہے جو نہ ہو رہنے والا مسجد حرام کا، جو مسجد حرام کے پاس رہنے والا نہیں۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ جمہور کے نزدیک، امام مالک، امام شافعی، جمہور کے نزدیک اس سے مراد کہ قربانی حج تمتع یا حج قران والے کے لیے یہ قربانی ضروری ہے، اور یہ غیر مکی کے لیے ہے۔ غیر مکی آدمی یہ حج قران یا حج تمتع کرے گا اور قربانی دے گا۔ جو مکی آدمی ہے، مکہ میں رہنے والا، حدود کے اندر رہنے والا ہے، وہ صرف حج کرے گا، کیونکہ اس کے لیے عمرہ تو جب چاہے کرے، اس کے لیے بہت وقت ہوتا ہے۔ یہ تو بیچارہ یہ دور دراز سے گیا ہے، اتنا لمبا سفر ہر موقع پر نہیں کر سکتا، تو چل حج کے لیے گیا تھا، ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھا لے۔ تو یہ حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھا لینا، ایک ہی احرام کے ساتھ دونوں کام کر گزرنا، یہ ان کے لیے جو مکہ کا رہنے والا نہیں ہے۔ یہ جمہور نے ذالک کا اشارہ کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ معنی کیا ہے کہ ذالک کا اشارہ ہے کہ حج تمتع اور حج قران، ہاں جی نہیں دوبارہ دیکھیں، بھی بات تھوڑی سی کمی رہ گئی۔ یہ امام مالک اور امام شافعی جمہور کے نزدیک ذالک کا یہ اشارہ ہے
کہ حج تمتع اور حج کرانے والے کا قربانی کرنا یہ شرط ہے، یہ غیر مکی کے لیے، غیر مکی کے لیے، مکی آدمی کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ذالک کا اشارہ ہے کہ حج کے دنوں کے اندر حج کے ساتھ ہی عمرہ کرنا، یہ عمرہ کرنا یہ غیر مکی کے لیے، مکی آدمی کے لیے یہ کرنا درست نہیں ہے۔ یہ دونوں کا فرق۔ راجح بات اس کے اندر جمہور کی ہے کہ یہ حج تمتع اور حج قران، اس کے اندر قربانی کا جو حکم دیا گیا یہ غیر مکی کے لیے، مکی آدمی کے لیے نہیں، جو مکے کا رہنے والا۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ پتہ ہی حج کے مہینے کون سے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1560 اور 1572 دونوں میں ہے کہ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں۔ حج کے مہینے سے مراد ان مہینوں کے اندر احرام باندھ کر سفر کیا جا سکتا ہے، ان سے پہلے نہیں ہے۔ کوئی شوال سے بھی پہلے احرام باندھ کر سفر شروع کر دیں، یہ درست نہیں ہے۔ ان کے اندر یہ حج کے مہینے ہیں، ان کے اندر اگر آپ احرام باندھ کر سفر کریں گے، کیونکہ بعض 2 مہینے سفر کے ہوتے، لمبے سفر ہوتے، اس دور کے پیدل ہے یا گھوڑے یا اونٹ کے سفر ہے تو 2 ماہ پہلے شروع کرتے ہیں۔ جو 2 ماہ پہلے کرے گا وہ آدمی شوال کو چلے گا۔ الحج اشہر معلومات، مہینے حج کے مہینے معلوم ہیں۔ من فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور جو لازم کرے ان دنوں کے اندر، ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر حج، انہیں حج کا ارادہ کیا، احرام باندھا، جس نے فرض کر لیا، لازم کر لیا ان مہینوں کے اندر حج، فلا رفث، نہ وہ رفث کرے، بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرے، ولا فسوق، نہ کہ فسق گناہ کا کام کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ کہ جھگڑا، اختلاف تنازع جھگڑا کرے حج کے اندر۔ تو جو رفث، فسوق اور جدال وغیرہ نہ کرے گا تو اس کا حج کیسا ہوگا؟ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 1819 آپ نے فرمایا جو ان شرطوں کے ساتھ حج کرے گا وہ ایسے واپس لوٹتا ہے جس سے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ جیسا پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح ٹھیک صحیح حج کر کے واپس لوٹنے والا بھی گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے۔ حج کے بارے میں وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم خیر اور برائی کا کام کرو اس کو اللہ جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور تم زاد راہ لے لیا کرو، بے شک بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور ڈر جو مجھ سے اے عقل مندو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یمنی لوگ، اہل یمن، وہ بغیر زاد راہ لیے گھروں سے چل پڑتے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر تقوی ہے، تقوی لے کر توکل کر کے نکلتے۔ تو جب مکہ میں آتے پھر بھیک مانگنا شروع کر دیتے، لوگوں سے مانگ کر اپنا گزارا کرتے۔ تو اللہ نے اس کا رد کیا کہ یہ کیا خالی ہاتھ نکل آتے ہوئے بھیک مانگ کر کھانا پینا؟ بہترین زاد راہ و تقوی اللہ کا ڈر ہے، اور اللہ کے ڈر میں سے ہے کہ اپنے اسباب اور وسائل کا اختیار کرنا۔ واتقون یا اولی الالباب، ڈرو مجھ سے اے عقل مندو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں تم پر کوئی گناہ یہ کہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل سے مراد تجارت و کاروبار کرو، یہ اگر تلاش کرو حج کے ایام میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت کے اندر 3 قسم کے بڑے بازار لگتے تھے، عقاد، مجنہ اور ذوالمجاز۔ یہ 3 بڑے بازار تھے جہاں بہت دور دراز سے لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار خرید و فروختیں ہوتی۔ تو یہ ان میں سے بعض حج کے ایام میں آتے تھے۔ تو مسلمان جو پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر چلو حج بھی کر لیں گے اور کاروبار بھی کریں گے، جب مسلمان ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کاروبار کرنا درست نہیں ہے، اس میں تو نیت کے اندر فطور آتا ہے، ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے حج کے لیے آئے ہیں نہ کہ کاروبار کے لیے۔ تو اگر ہم نے کاروبار میں ساتھ کیا تو شاید ہمارے حج میں فرق آئے گا۔ انہوں نے کاروبار ان بازاروں میں جا کر خرید و فروخت کرنا اپنے آپ کو روک لیا۔ ان کو کہا گیا کہ یہ کوئی قباحت نہیں ہے، تم حج کے لیے آئے ہو، عمرہ کے لیے آئے ہو تو وہاں کوئی کاروبار کر لو، یہاں سے کوئی چیز لے کر وہاں بیچ دیے، وہاں سے
کوئی چیز لے کر اپنے وطن میں آگے ہو وہاں بیچ بھی دو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی انما الاعمال بالنیات، کس نیت سے گئے تو وہ تو اللہ جانتا ہی ہے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ حرج نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تلاش کرو تم اپنے رب کا فضل۔ فیضا افضتم من عرفات، جب تم واپس لوٹو عرفات کے میدان سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، یاد کرو اللہ کو مشعر الحرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور ذکر کرو اس کا جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم اس سے پہلے، اس ہدایت سے پہلے گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ ان مخففہ من المستقلہ، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر بتلایا اس طرح تم ذکر کرو۔ امام ابن کثیر نے سبب نزول اس کا یہ بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت میں اس وقت بھی لوگ حج عمرے کرتے تھے۔ حج کے ایام کے اندر جو قریشی لوگ تھے وہ مزدلفہ کے اندر جا کر ڈیرہ جما کر بیٹھ جاتے، آگے عرفات میں نہ جاتے، وہاں باتیں گپوٹیشن لگا دیتے، میرے دادے نے یہ کیا، میرے بابے نے یہ کیا، میرے فلاں نے یہ کیا، بڑھ چڑھ کر اپنے بڑوں کے تذکرے کرتے۔ جو باقی لوگ ہوتے غیر قریشی وہ آگے مینا کے آگے مزدلفہ کراس کر کے آگے عرفات میں جاتے۔ جب وہ عرفات سے واپس آتے پھر یہ اکٹھے واپس آتے تھے، لیکن ان کے انتظار کے اندر پورا دن بیٹھے گپوٹیشن لگاتے تھے، 12 ٹہنیاں ہوتے با کے کھیلتے رہتے۔ ان کو کہا گیا کہ یہ کیا تم نے بنا رکھا ہے، باپ دادے کے تذکرے شروع کر دیے، تو تم اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح باقی لوگ عرفات میدان عرفات میں جاتے تم بھی جاؤ۔ یہ کہنا کہ عرفات جب وہ حرم سے باہر ہے تو ہم قریش کے لوگ جب وہ حرم کے باسی حرم کے رہنے والے ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے، یہ کہاں سے تم نے اصول گڑے ہوئے ہیں؟ جس طرح باقی لوگ کرتے ہیں اسی طرح کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب واپس پلٹو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، ذکر کرو اللہ کا مشعر الحرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ذکر کرو اس کا جس طرح اس نے ہدایت کی۔ اللہ کا ذکر بڑی بنیادی چیز ہے نا، تمام عبادات کے اندر مرکزی چیز جو ہے وہ ذکر الہی ہے۔ تو ذکر الہی بجلی کی سپلائی لائن کی طرح ہوتا ہے، بجلی کی سپلائی لائن آ رہی ہے، روشنی ہو رہی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، یہ آپ کا یہ اسپیکر چل رہا ہے، پیچھے لائن ختم ہوگی، نہ پنکھے کام کے نہ لائٹ، پنکھے ہیں چلتے نہیں، یہ لائٹ ہے چلتی نہیں، اسپیکر ہے چلتے نہیں، فائدہ کیا ہوا؟ اسی طرح عبادت ہے، روزہ ہے، نماز، سب کچھ ہے، لیکن اس کے اندر اگر ذکر ہے تو یہ انسان کے ایک کرنٹ اللہ کی ساتھ ربط و تعلق کے قائم کرنے والی۔ اگر یہ ختم ہو گیا تو اندھیرا ہی اندھیرا۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر واپس ہو جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں عرفات سے ہو کر، واستغفروا اللہ، اللہ سے استغفار کرو، ان اللہ غفور رحیم۔ فاذا قضیتم مناسککم، جب تم پورے کر لو اپنے حج کے مناسک حج کے تمام افعال پورے کر لو، فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباکم، ذکر کرو اللہ کا جس طرح ذکر کرتے تم اپنے ابا و اجداد کا، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت اللہ کا ذکر کرو۔ اپنے باپ دادے کے بڑے چسکے لے کر باتیں کرتے نا، بڑھ چڑھ کر میرے فلاں نے یہ کر لیا، ہمارے فلاں نے یہ کر لیا، بڑی پھر نہ تمہیں کھانے پینے کی پرواہ آتی ہے، ایک دوسرے کو بڑھا چڑھا کر اپنے بڑوں کی کارنامے بیان کرتے ہو، جس طرح وہ بڑے مزے لے کر بیان کرتے ہو، اللہ کا ذکر اس طرح بیان کرو، بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ سخت انداز میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، بس بعض لوگوں میں سے وہ جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب ہمارے دے دے ہم کو دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہیں ہے ان کا آخرت کے اندر کوئی حصہ، آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ، مانگتے ہی دنیا، جب ہاتھ اٹھیں گے جب منہ سے نکلے دنیا دنیا دنیا، جس طرح آج لوگ ہیں۔ کبھی آپ کو کسی نے کہا کہ حضرت صاحب دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے دین کے سمجھ دے، مجھے قرآن حفظ کرا دے، مجھے قرآن کا ترجمہ کرا دے، میرے بیٹے کو قاری حافظ بنا دے؟ نا، جب کریں گے حضرت صاحب دعا کرو کاروبار بڑا مندہ ہے، فصل جو ہے بارش ہونے والی فصل بڑی ہو جائے گی، فلاں چیز بڑا حال، گھر میں بیماری ہے، یہ تکلیف ہے، فلاں معاملہ، اپنے رونے دھونے دنیا کے دندوں کے۔ کبھی یہ نہیں کہے کہ کوئی کہے کہ یار دعا کرو کہ اللہ مجھے تہجد کی توفیق دے دے، مجھے اشراق کی توفیق دے، مجھ کے صدقہ خیرات کی تو نہ، یہ دعا کرنے کی تو کہتے ضرورت نہیں۔ اگر
کر دیتے ہیں غصہ آتا ہے، اوئے یہ میرے لیے کرتا ہے، صدقہ خیرات کی عادت مجھے اللہ ڈال دے، اگر مجھے عادت پڑے گی تو مجھے دینا پڑے گا۔ ایسی دعا تو برداشت نہیں ہے، دنیا ہی دنیا۔ ان کے لیے کیا فرمایا؟ ایسے یہ دنیا کے طالب ہیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَاقٍ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، اور ان لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں عقل مند سمجھدار، وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب ہمارے دنیا کے اندر بھی ہمیں اچھائی اور بھلائی دے، اور فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی حسنہ اچھائی اور بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی، تو یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا کہہ کہ ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے، آخرت دنیا ہوگی تو آخرت بنائیں گے نا۔ بہت سارے معاملات آخرت کے بنانے وہ دنیا کے ساتھ ہیں۔ اگر انسان کو 24 گھنٹے ایک ٹائم کی شام کی روٹی کا ہی فکر ہو کہ رات کو بچوں کو کھلانا کہاں سے، تو وہ کیا کرے گا؟ تو دنیا بھی ہو جس کے ساتھ ہو، اب بڑی آسودگی کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنے دینی کام دینی معاملات کو نمٹا سکے۔ اس لیے دنیا پہلے ہے، کیونکہ دنیا وجود کے اعتبار سے پہلے، آخرت بعد میں ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی اچھائی دے، دنیا بھی وہ مانگتے آخرت بھی، تو دنیا کے لیے بھی محنت کرتے اور آخرت کے لیے بھی۔ دنیا کے طلب کے اندر کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ نیک بیوی، نیک اولاد، دین اور دنیا کا علم، اسلام کا غلبہ، امن کی زندگی، ہدایت پر چلنا، یہ سب دنیا، تو یہ دنیا کی چیزیں مانگتی ہے، اللہ یہ ہمیں عطا کر۔ اور اس جگہ آخرت چاہنے والوں کا یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ آخرت کے طالب نہیں ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ کامیابی ہے۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا کہ ایک جھونپڑی بنا کر وہاں تسبیح پر منکہ چلاتے رہو، دنیا کے لیے محنت کوشش نہ کرو، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے کہ تم لوٹا مسلح لے کر بیٹھے رہو اور دنیا کا کچھ نہ کرو، اور ہندو سادھوؤں کی طرح اور عیسائی رہبانیوں کی طرح ان کی تقلید کر کے تار کے دنیا بن جاؤ اور دنیاوی علوم اور فنون اور ان کی ترقی چھوڑ دو۔ یہ اسلام نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ دنیا کے لیے بھی کوشش کرو، تم مغلوب ہونے کے بجائے غالب کرو۔ آج ہر میدان کے اندر ہم مغلوب ہیں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ہر نئی چیز کا غیر مسلموں کی تابع ہیں، تو تم غالب ہو، لوگ تم سے یہ چیزیں لیں۔ تو اس لیے دنیا کا حاصل کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن بشرط یہ کہ اس دنیا کے ساتھ دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں بنائی جائیں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگوں کے لیے ایک حصہ جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، یاد کرو اللہ کو گنتی کے ایام میں۔ گنتی کے ایام سے مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ایام تشریق، 11، 12، 13 ذوالحجہ۔ یاد کرو اللہ کو، خصوصی طور پر اللہ کا ذکر کرو گنتی کے ایام میں۔ ومن تعجل فی یومین، اور جو جلدی کر لے 2 دن میں، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر، جو مؤخر کرے پورا 3 دن تک ایام تشریق مینا میں رہے، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقی، جو کہ تقوی اختیار کرے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ واعلموا انکم الیہ تحشرون، جان رکھو کہ بے شک تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ 11، 12، 13 یہ 3 دن یہ ایام تشریق حاجی لوگ مینا کے اندر گزارتے ہیں۔ ان 3 دنوں کے اندر صرف جمرات کو کینکریاں مارنی ہوتی ہے، تو اس کی اگر کوئی 11 اور 12 کی کینکریاں تو 11 ہی کو مارنی ہے۔ البتہ 12 تاریخ کو، 12 ذوالحجہ کو 12 کی کینکریاں بھی اور ساتھ لگتے ہاتھ 13 کے بھی اسی ٹائم مار لینا۔ 11، 12 اور 13 کی کینکریاں جمروں کو اکٹھی مارنا، اکٹھی مار کے 12 کو واپس آ جائیں، ٹھیک ہے، رخصت ہے۔ لیکن جو کہتا ہے کہ نہیں میں نے 11 کی 11 کو کینکریاں ماروں گا، 12 کی 12 کو، 13 کے 13 کو مار کر آئے، یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ تو بہرحال یہ رخصت دی ہے کہ 12 تاریخ کو 12 اور 13 دونوں کی مار کر جلدی واپس آ سکتے ہیں۔ یہی 2 دن ہو گئے نا کہ 11 اور 12 2 دن ہو گئے، اور 12 کو 13 کو مار لینے، دن تو 2 ہی ہوئے۔ اسی ٹائم وقفہ کیا
یہ تو نہیں کہ پہلے مار کر پھر چکر لگا کر پھر وہاں کہاں آتے ہیں، وہاں واپس آنے نہیں دیتے۔ وہ چکر جو ہے نا ایسا چکر ہوتا ہے کہ 3-4 میل پھر واپس چکر لگا کر آنا پڑے گا۔ اسی وقت پہلے 7 کینکریاں جمرہ صغریٰ کو پہلے 7 کینکریاں 12 کی مار لی ہیں، پھر اس کے بعد 7 13 کی مار لی ہیں، پھر آگے جمرہ وسطیٰ کے پاس گئے ہیں، پہلے 7 12 کی پھر 7 13 کی، پھر آگے جمرہ کبریٰ کی طرف گئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ تعجب میں ڈالتی ہے آپ کو ان کی بات دنیا کی زندگی کے اندر، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور گواہ بناتا ہے وہ دنیا دار آدمی گواہ بناتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے۔ کیسے گواہ بناتا ہے کہ اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہتا ہے کہ میں دل سے بھی ایماندار ہوں، دل کا دل بھی میرے خلاص ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ ہوتا ہے وہ سخت جھگڑالو قسم کا آدمی ہے۔ دنیا دار باتیں کریں تو ایسی حیرت آپ کو حیران کر دیں گے، دنیا کے ہر کونے کے بعد ہر آدمی کے بعد کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر منٹوں سیکنڈوں کے اندر نہیں پتہ، تو دین کا پتہ نہیں۔ بعض لوگ تو وہ ناخن کے اوپر سکہ رکھ کر درم و دینار رکھ کر اس کا وزن بتلا دیتے ہیں کہ کتنا اس کا وزن ہوگا، بغیر ترازو کے اپنے ناخن کے اوپر رکھ کر بتلا دیں گے۔ لیکن دین کے بارے میں دیکھیں، ان کا وضو دیکھ کر ہی آپ ہنستے گر پڑیں۔ آج بھی دنیا دار دیکھ لیں، سائنس کے اندر بڑے ہیں، فزکس میں، کیمسٹری میں، میتھ کے اندر بڑے ہمارے پروفیسر ہیں۔ اگر کبھی نماز جنازہ کے اندر آپ کے ساتھ کھڑا ہو تو تینوں ویکھی جائے گا کہ رفڑی دان کردہ کہ نہیں۔ ادھر دیکھا آپ نے رفڑی دان کی تو کر لی، جو نہیں کی تو اس نے بھی نہیں کی، پتہ ہی نہیں کرنی ہے یہ نہیں۔ تکبیریں کتنی ہوتی ہیں کوئی پتہ نہیں، لیکن ہے پروفیسر ڈاکٹر، لیکن دین کا اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ گواہ بناتا ہے اللہ کو علی ما فی قلبی، جو اس کے دل میں ہے، وہ الد الخصام، اللہ کیا ہے وہ سخت جھگڑالو ہوتا ہے۔ الد کا معنی سخت جھگڑالو اور خصام جھگڑا با مفالہ، تو بات پر جھگڑا اور پھڈا ڈالنے والا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے مبغوض آدمی الد الخصام ہے کہ ہر بات میں ہر ایک سے گلے پڑا رہے۔ صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری کا حدیث نمبر 4523۔ تو بعض لوگوں کی فطرت میں ہوتا ہے، ان کے اندر معمولی سے بھی ان کے کسی رگڑ لگے تو بڑک اٹھتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتی ہیں ماچس کی تیلی ہوتے ہیں، ماچس کی تیلی کیا ہے، معمولی سا رگڑا کھائے گی تو بڑک اٹھے گی۔ ماچس کی تیلی ایسے ہوتی نا، رگڑا کھاتی جاتی ہے بڑک اٹھتی ہے۔ تو بعض لوگ اتنے ہی ہوتے ہیں۔ تو دماغ جو ہے انسان کا بھی سار ہے اور ماچس کی تیلی کا بھی سار ہوتا ہے، لیکن ماچس کی تیلی کا جو سار ہے اس کے اندر دماغ نہیں ہے، اس کے رگڑ کھانے سے بڑک اٹھتی ہے۔ انسان کا دماغ ہے یہ رگڑ کھانے سے ہی بڑکتا۔ تو جو معمولی سی بات پر بڑک پڑے، گلے پڑ جائے تو انسان نہیں ہے، وہ ماچس کی تیلی ہے۔ اور ماچس کی تیلی خود بھی جلتی ہے، دوسروں کو بھی جلاتی ہے۔ تو یہ معمولی باتیں معاشرے میں ہو جاتی ہے، کسی کا کندھا لگ گیا، کسی کا پاؤں آ گیا، کسی نے 2-4 روپے کی کمی بیشی کر لی، کسی نے کوئی اونچی بات کر دی، کیا ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی ایک فطرت کا اصول ہے، جو اوے نہیں برداشت کرتا اس کو تھپڑ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر کہ اوے کہہ لے برداشت کر لو، اوے برداشت کر لو گے نا تھپڑ سے بچ جاؤ گے۔ اگر کسی نے کہہ دیا اوے تو کی کر دیا تیری ایسے میں نے اوے کہہ دیا، تو نتیجہ کیا ہوئے گا، ایک تھانے ہوگا، ایک اسپتال ہوگا۔ اگر برداشت کر لیں گے تیرے اس کے اندر بات کی بات ختم ہوگی۔ ہمارے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے، پوری کی پوری قوم کا حال یہ ہے، اوے تک برداشت نہیں کرتے۔ وہ مولانا یونس رحم اللہ، انہوں نے اپنی زندگی کا جو آخری جمعہ پڑھایا اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایک مقتدی یا جاننے والا، اس نے خود بتلایا کہ میں نے ایک گالی برداشت نہ کی تو 23 سال مجھے گالیاں برداشت کرنی پڑی۔ ایک گالی برداشت نہ کی تو مجھے 23 سال گالیاں برداشت کرنی پڑی۔ ہوا کیا، کہتا کہ میں موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، آگے گدھا ریڑھی والا اس نے لکڑیاں لا دی تھی، وہ جا رہا تھا۔ گدھا ریڑھی کھوتا ریڑھی والے بیچارے ان پڑھ جاہل لوگ ہوتے ہیں، کہتا کہ میرا موٹر سائیکل اس کے ساتھ لگا تو اس نے فوراً مجھے گالی دے دی، کیونکہ جاہل لوگ جو ہوتے ہیں۔ تو مجھے برداشت نہ ہوا، اس نے مجھے گالی دی۔ تو میں نے ادھر دیکھا تو ساتھ ایک سائیکلوں والی دکان تھی، تو وہاں کا تھوڑی پڑی تھی، میں نے پکڑ کے وہی اس کو ماری، اور تھوڑی زور سے اس کے سر میں لگی، وہ وہیں الٹا ہو کر گر پڑا، فوت ہو گیا۔
مجھے پکڑ کر جیل میں لے جایا گیا، 23 سال تک میں جیل میں رہا۔ تو جہاں بھی جاتا، جو بھی چھوٹے سے چھوٹے درجے کا بھی پولیس والا آتا، مجھے گالی دے کر بلاتا، او تیری ایسی ویسی، تیری ماں دی ایسی، تیری فلاں دی ایسی۔ مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ نکلنا، ٹھڈے بھی لگاتے، گالیاں بھی دیتے، کہتے میں نے ایک گالی برداشت نہیں کی تو 23 سال مجھے گالیاں سننی پڑی۔ گھر اجڑ گیا، کاروبار ختم ہو گیا، رشتہ داروں نے تعلق چھوڑ دیا، ایک گالی برداشت نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ ایک بات نہیں ہے، ہمارے معاشرے گلی محلے کے اندر بے شمار ہیں۔ اتنی بات، معمولی بات پر ادھر ایک گاؤں میں قریب ہے، 2 خاندانوں کی لڑائی، کتنی بڑی لڑائی ہوئی ہے، 15 ایکڑ ان کی زمین تھی، انہوں نے بیچ کر اوپر لگا دی 15 ایکڑ۔ اب وہ کرائے کے مکان پر رہتی ہیں، کرایہ پورا نہیں ہوتا، 1 مہینے 2 مہینے رہتے ہیں، کرایہ نہیں دے سکتے، وہ اس کو خالی کرا دیتے ہیں، کوئی کہیں اجڑا پھرتا ہے، کوئی کہیں اجڑا پھرتا ہے۔ لڑائی کس بات پر ہوئی؟ چھوٹے بچوں کے کھیل، ان کے پاس پلاسٹر کی چھوٹی سی وسل ہوتی ہے، سیٹی، چھوٹے بچے گھروں میں بجاتے ہیں۔ ایک بچہ دوسرے بچے سے چھین کر گھر میں آ گیا، اس کی ماں اس کے گھر میں ہے، اس کو کہنے کے لیے علامہ لے کر آئی، تیرے بچے نے میرے، وہ کہتے کہ یہ تو میرے اپنے بچے کی ہے۔ ان عورتوں کی لڑائی ہو، کہتی وہ بچے کی وسل چوانی کی جو آتی ہے، وہ کہتی میرے بچے کو میرے بھائی، لڑائی ہوگی، لڑائی کرتے کرتے مردوں تک پہنچ گئی، مردوں کی بڑھتے بڑھتے انہوں نے اس کا قتل کر دیا، انہوں نے اس کا کر دیا، پھر انہوں نے اس کا کر دیا، دونوں طرفوں سے 2 3 قتل بھی ہو گئے، زمینیں 15 ایکڑ بیچ کر اوپر لگا دی۔ اب دونوں کنگال ہو کر بیٹھے ہوئے۔ بات لڑائی کس بات ہے؟ ایک چھوٹی چوانی یا 10 پیسے کی جو سیٹی آتی تھی، اس دور میں 10 پیسے کی آتی تھی، اس پر اتنی جہالت ہے ہماری قوم کے اندر، اتنی جذباتی ہے، کسی کی زبان سے معمولی سا لفظ نکل جائے صحیح، کسی سے کوئی معمولی بات ہو جائے صحیح، بس اس کو ایسا رسہ ڈالتے ہیں، کہتے کہ ہم نے انجام دے کر ہی ہٹنا ہے۔ کبھی خدا نہ خواستہ جیل میں آپ کو جانے کا اتفاق ہو تو جیل کے پیچھے، سلاخوں کے پیچھے ان سے پوچھ کر دیکھیں، تم بھائی جیل میں کیوں آیا، تو کیوں آیا، ان کا انٹرویو کرو تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اتنی باتیں، معمولی باتیں، 2 روپے کی، 4 روپے کی باتیں۔ موٹر سائیکل جا رہا ہے، کسی کے ساتھ رگڑ کھا لی، رگڑے گی، بس جنگ ہوگی۔ موٹر سائیکل درمیان میں کھڑے ہیں، ٹریفک ادھر بھی رکی ہے، ادھر پہ گتم گتا، ایک نیچے ایک اوپر ہے، مار کر دھو نکالا جا رہا ہے۔ رگڑ لگی صحیح، کیا ہو گیا؟ اب ٹھیک ہو گئے، پہلے موٹر سائیکل کو رگڑ لگی تو اب تجھے رگڑنے لگی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ جیل میں پہنچے ہوتے۔ برداشت بہت ہے، برداشت کریں، کوئی برداشت کر لیں، تھپڑ سے بچ جائیں گے۔ کسی نے 10 روپے نہیں دیے، برداشت کر لیں، اب وہ ہزاروں مل جائیں گے، ورنہ 10 روپے کے پیچھے 10,000 آپ کو لگانا پڑے گا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت جھگڑالو بھی ہے۔ جو سخت جھگڑالو ہو اس کے اندر تقویٰ نہیں ہو سکتا، وہ تقوی والا نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، جب وہ واپس پلٹتا ہے، قسمیں اٹھا کر یقین دلانے والا جب واپس پلٹتا ہے، سعیٰ فی الارض، کوشش کرتا ہے زمین کے اندر، یفسد فیہا، یا تاکہ اس کے اندر فساد مچائے، ویہلک الحرث والنسل، اور ہلاک کرے کھیتیوں کو اور نسلوں کو، واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں سے، ان کو پسند نہیں کرتا۔ تولا کا ایک معنی تو واپس پلٹنا، ایسا آدمی جو اکھڑ طبیعت والا، بد مزاج، بات پر جھگڑا ڈالنے والا، اس سے کوئی خیر کی امید ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تولا کا دوسرا معنی تو والی بننا، اگر ایسے آدمی کو کسی علاقے کا نگران، ذمہ دار، والی بنا دیا جائے تو خیر کی امید نہیں ہے، اس نے فساد اور بگاڑ ہی کرنا، کیونکہ اس کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ایسے آدمی کو کہا جائے اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، پکڑ لیتی ہے اس کو عزت گناہ کے ساتھ، وہ سمجھتا کہ میری انسلٹ ہوگی، کہا جائے نا آپ یا یہ زیادتی نہ کریں، جرم نہ کریں، وہ سمجھتا کہ میری انسلٹ کر دی ہے، وہ اور بغاوت میں، سرکشی میں آ جاتا ہے۔ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، پکڑ لیتی ہے اس کو اپنی عزت گناہ کے ساتھ، یعنی اپنی عزت اور وقار بنانے کے لیے ہر گناہ
کر گزرتا ہے، فحسبہ جہنم، کافی اس کو جہنم، ولبئس المہاد، اب برا ٹھکانہ، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور بعض لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو بیچ دیتے ہیں اپنے نفسوں کو اللہ کی رضا کے لیے۔ کچھ وہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا، مٹی ہو گئی، جو اللہ کا حکم آیا بس سر تسلیم خم ہے مزاج یار میں جو آئی۔ بعض نے تو اس سے مراد حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے لیے کہ سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا، اپنے شاہانہ انداز چھوڑ دیا، والدین بہن بھائی کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ صبح ان کا لباس اور ہوتا تھا، شام اور ہوتا تھا۔ جب مسلمان ہوئے ہیں ماں نے سب سے اتروا لیا، حتیٰ کہ گھر میں پرانا ٹاٹ بوری پڑی ہوئی تھی وہ پھینک دی، وہی لپیٹ کر جسم پر مدینہ میں پہنچے، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت صہیب رومی، لیکن ایت عام ہے، تمام مہاجر اور انصار ایسے تھے، مہاجر اور انصار سب ہی ایسے تھے، انہوں نے سب کچھ لٹا دیا تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے بیچ ڈالا اپنے نفسوں کو اللہ کی رضامندی کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بڑی نرمی کرنے والا اپنے بندوں کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جو اسلام کے اندر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ السلم ذو الحال، کافۃ سے حال، ایک معنی یہ ہے کہ داخل ہو جو اسلام کے اندر اس حال میں کہ اسلام پورا کا پورا ہو۔ یہ نہیں کہ جب مفاد نظر آئے تو اسلام میں آگے پیچھے بے دینی، جس طرح کہ ہمارے اکثر مسلمانوں کا حال ہے، جب شادی کے موقع پر مسلمان، نکاح کے موقع پر مسلمان آگے پیچھے جو مرضی کرتے رہیں، تو یہ ایسا نہیں، یا زیادہ رمضان کا تو مسلمان آگے پیچھے 11 مہینے جیسے مرضی گزرتے رہیں، ایسے نہیں، پورے اسلام میں داخل ہو۔ دوسرا کافہ، یہ ادخلو کی ضمیر جو نا انتم، اس سے بھی یہ حال بن سکتا ہے، اے ایمان والو داخل ہو جو تم اسلام کے اندر، داخل ہو جو تم پورے داخل ہو، تمہارا کوئی عضو بھی اسلام سے باہر نہ ہو، تمہاری دکان، تمہارا کاروبار، تمہاری شادی، تمہاری غمی، تمہاری حجامت، تمہارا لباس، سب اسلام میں داخل ہو، میٹھا کھا اور کوڑا تھو نہ ہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، شیطان کے اعمال مت اختیار کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک تمہارا دشمن ہے واضح۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ آگے تمہارے پاس بینات واضح دلیلیں، فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، تو جان لو بے شک اللہ بڑے غلبے والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الله في ظلال من الغمام، نہیں وہ انتظار کرتے، اللہ سے پہلے حل آ جائے تو وہ نفی کے معنی میں ہوتا ہے، اللہ سے پہلے حل آ جائے، ان آ جائے، ما آ جائے، نافیہ ہوتے نہیں وہ انتظار کرتے مگر یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ، فی ظلال من الغمام، بادلوں کے سائے بانوں میں، ذلتن کی جمع سائے، من الغمام بادلوں کے سائے میں سے آ جائے، بل ملائکۃ، اور فرشتے بھی۔ اب یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر اسی بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی، اللہ کے فرشتے بھی خود آ جائیں، یعنی قیامت آ جائے۔ وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیجئے معاملے کا۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف لٹائے جائیں کہ تمام معاملات۔ حق واضح ہو گیا ہے، دلائل کے ساتھ واضح ہو گیا ہے، عبرتیں ان کے سامنے بے شمار ہیں، لیکن اب یہ کیوں نہیں مانتے؟ زلزلے آ چکے، طوفان آ چکے، اور سیلاب آ چکے، بڑی ہلاکتیں آ چکی، اب یہ کس انتظار میں بیٹھے ہیں؟ انتظار میں کہ اسرائیل آئے اور اپنے پنجے گاڑ کر روح کو کھینچنا شروع کرے، پھر یقین آئے گا کہ واقعی یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں تھی، آخرت کی زندگی اصل تھی، دین اصل تھا، دنیا کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ پڑھیں تھوڑا سا۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، سوال کیجئے بنی اسرائیل سے زجر و توبیخ کے لیے، سوال کے لیے نہیں، زجر و توبیخ، مطلب جو طرح کے مطالبات کرتے ہیں
یہ ہوگا تو تب مانیں گے، فلاں ہوگا تو تب مانیں گے، فرشتے ہمارے سامنے آئیں تو تب مانیں گے۔ یہ طرح طرح کے الٹے سیدھے سوال کرنے والے، ان سے سوال کیجیے۔ سل بنی اسرائیل، سوال کیجیے بنی اسرائیل سے، کم آتینا من آیت بینہ، کتنی دی تھی ہم نے ان کو واضح آیات۔ کیا یہ سوال کرتے کہ فلاں کام ظاہر ہو جائے تب مانیں گے؟ یہ ماننے والی نسلیں نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل کتنے سوال کیے تھے، ان کے سوالوں کے مطابق تمام معجزات موسیٰ علیہ السلام دکھلائے، کیا وہ مانے تھے؟ یہ بھی تو انہی کی نسل ہے نا۔ یہ سوال اس لیے نہیں کرتے کہ اگر ہمارا سوال پورا ہوگا تو ہم مانیں گے، صرف ایک کٹ حجتیاں ہیں، انکار کے ایک طریقے ہیں، حجت بازیاں ہیں۔ سوال کیجیے بنی اسرائیل سے، کتنی دی تھی ہم نے ان کو نشانیاں واضح طور پر۔ من یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے جو تبدیل کر دے اللہ کی نعمت، بعد اس کے جو اس کے پاس آ گئی، نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے نہ شکری اور کفر والا راستہ اختیار کر لینا، یہ تبدیل کرنا ہے۔ جو تبدیل کرے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے جو نعمت اس کے پاس آ گئی، فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ اس کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، مزین کر دی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور استہزار مسخریاں کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ ایمان نہ لانے کا ایک بڑا سبب دنیا کی دلچسپی، دنیا ہی دنیا، چونکہ ایک مومن کو دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ تو قوت لا یا موت کے مطابق اپنا گزارا کرتا ہے، اس لیے وہ ان کو ایک مذاق بناتے لائی، یہ ان کو سادھو سمجھتے ہیں اور سمجھتے کہ یہ کہ دیوانے جن کو کوئی ہوش نہیں ہے، پوری زندگی نہ کوئی مکان بنایا، نہ کوئی فلاں بنایا، نہ کوئی کھانے کے لیے، نہ پینے، وہ سمجھتے یہ بیوقوف لوگ ہیں، ہم عقل مند ہیں جنہوں نے زمینیں بھی بنا لی، مربے بھی بنا لیے، کوٹھیاں بھی بنا لی، کاریں بھی بنا لی، حلال حرام ہڑپ کر کے، بجلی چور، گیس چور، درخت چور، سب کو چور کر کر کے بنا لیا، بڑے عقل مند ہیں۔ یہ تنخواہ سے گزارا کر رہا ہے، کچھ نہیں کرتے، لیکن ان کوئی عقل نہیں ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر جو سیدھا سیدھا حلال حرام کا فرق کرتا ہے، جائز کرتا ہے، ناجائز نہیں کرتا، ان کا ایک بنتا ہے، یہ ہمیں بس یہ بچہ سدڑ جا آدمی ہے، یہ کوئی نہیں ہے۔ جو ہو بڑا چاتر، سجا دکھا کے کھبا لائے، کہنے ہیں عقل مند، اے اصل بندہ۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں کفر کیا دنیا کی زندگی، بس دنیا کی زندگی کے لیے مر جاتے ہیں، ایک کچوانی کے لیے مر جاتے ہیں۔ یسخرون من الذین آمنوا، اور مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کبھی ان کے شلوار پر اٹیک، اونچی ستھنی والے، کبھی ان کی داڑھی پر اٹیک، کبھی ان کی ٹوپی پر اٹیک، ان کے 24 گھنٹے ان پر استہزاء میں بیٹھے رہتے ہیں۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یہ ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ آج یہ مذاق کرتے ہیں نا، قیامت کے دن وہ ان کو مذاق کریں گے، جب فرشتے مار مار کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینکیں گے نا، کہیں گے چکھو مزہ، اب پورا ہو گیا تیرا ہمارا گاڑی، ہم سفارش کریں کہ 4 جوتے اور لگیں۔ اس وقت یہ مومن لوگ ان کو اس طرح مذاق کریں گے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور وہ لوگ جو تقوی جنہوں نے اختیار کی، پوری زندگی تقوی والی، کسی حرام کے قریب نہیں، کسی کا حق نہیں کھایا، فوقہم یوم القیامہ، ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، باقی رہا دنیا کا مال، یہ اللہ کا رزق ہے، جس کو چاہتا دے دیتا ہے۔ تو اللہ کا یہ دنیا کا مال مل جانا، یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے کہ جس کو زیادہ مل گیا وہ اللہ کا بڑا کوئی پیارا محبوب ہے، نا۔ اللہ نے قارون کو کتنے خزانے دیے تھے، فرعون کو کتنے، نمرود کو کتنے خزانے دیے تھے، اور دوسری طرف نبی اللہ کے جو پیغمبر ہیں ان کے گھر کا ہی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کا مال مل جانا یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں، اور مال کا نہ ملنا اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا بغیر حساب کے۔ کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ ایک ہی امت، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، بھیجا اللہ تعالی نبیوں کو بشارتیں دینے والے اور ڈرانے والے۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ، یحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان
اس چیز میں جن کا وہ اختلاف کرتے رہے. وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. نہیں اختلاف کیا فیہ اس میں، فیہ اس میں دین، نہیں اختلاف کیا اس دین میں مگر ان لوگوں نے جو دیے گئے بعد اس کے جو دیے گئے ہیں یہ کتاب، بعد اس کے آگے ان کے پاس واضح دلیلیں، بغیم بینہم آپس میں سرکشی اور بغاوت کرتے ہوئے، جہالت کی وجہ سے اختلاف نہیں کیا، حق آ گیا، دلائل آ گئے، پھر بھی انہوں نے صرف اپنے دنیا پرستی کے لیے، دنیا کے مفادات کے لیے اختلاف کیے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. بس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اس چیز کے اندر جس کے اندر انہوں نے اختلاف کیا تھا حق میں سے، بِإِذْنِهِ، تو اللہ نے ہدایت دی اپنی توفیق کے ساتھ. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کیے بیٹھے ہو کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس مثالیں ان لوگوں کی، باتیں ان لوگوں کی جو گزر چکے تم سے پہلے. مخالفین کا ضدوں سے پریشان ہو کر صحابہ کرام نے آپ سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول اتنی تکلیفیں، اتنے غم، اتنی پریشانیاں. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اتنی جلدی پریشان ہو گئے ہیں. صحیح بخاری کا حدیث نمبر 6943 آپ نے فرمایا کہ پہلے لوگوں کو زمین کے اندر گاڑ کر ان کے سر پر آرا رکھ کر چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے گوشت ان کی ہڈیوں سے الگ کر دیے گئے. اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی یہ تکلیفیں ان کو حق سے نہ پھیر سکی. تو تم اتنی جلدی پریشان ہو گئے ہو. ایک وقت آئے گا اسلام کا غلبہ ہوگا، ایک سوار صنعاء سے حضرہ موت تک سفر کرے گا، اکیلا تن تنہا، اس کو راستے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. یہ ایسے وقت آنے والے ہیں. بخاری کے حدیث نمبر 6943. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کر لیا کہ تم داخل ہوگے جنت میں؟ لما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس حالت ان لوگوں کی، حالات ان لوگوں کے جو گزرے تھے تم سے پہلے. سر لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں، اس کے پیچھے بڑی بڑی مشکلات اور پریشانیاں اور پوری دنیا کے غم کو یہ دعوت دینی ہے. مستہم البأساء والضراء، پہنچی تھی ان کو باسات، تنگیاں، بڑی تنگی پہنچی، والضراء، تکلیفیں، وزلزلوا، اور ہلا دیے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول، جہاں تک کہ کہہ اٹھے رسول بھی، ان عامی تو عامی لوگ، حتیٰ کہ رسول بھی یہ پکار اٹھے، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، کیا پکار اٹھے؟ متی نصر اللہ، متی یاتی نصر اللہ. نصر اللہ یہ فاعل ہے یاتی کا، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ ان کا یہ کہنا کوئی اعتراض یا شکوے شکایت کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اپنے بے بسی کے عالم میں، اپنی عاجزی کی حالت کے اندر یہ زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ یا اللہ مدد کب آئے گی؟ ہماری اولادوں کو ختم کر دیا گیا، گھر باروں سے نکال دیا گیا، تکلیفیں سانس لینا مشکل ہو گیا، یا اللہ کب تیری مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، بے شک خبردار، بے شک اللہ کی مدد بالکل قریب ہے. یسألونک ماذا ينفقون، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں. گزشتہ آیات میں ایمان نہ لانے کا ایک سبب بیان کیا تھا کہ دنیا کا مال و متاع، اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. جس دولت کے ساتھ عقیدت محبت ہے اور دین کی طرف نہیں آنے دیتی، جب تک اس کو اللہ کے راستے میں نہیں لوٹاؤ گے تو دین نہیں آئے گا. یسألونک ماذا ينفقون، کہہ دیجیے سوال کرتے ہیں آپ سے وہ کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجیے جو بھی تم خرچ کرو خیر، خیر سے مال سے، مال میں سے جو بھی تم خرچ کرو، فللوالدین والاقربین، اس والدین پر، للوالدین من علی الوالدین، لام علی کے معنی میں، جو بھی تم خرچ کرو مال میں سے والدین پر کرو، والاقربین قریبی رشتہ داروں پر کرو، والیتامی والمساکین یتیموں اور مسکینوں پر، وابن السبیل مسافروں پر. وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم خیر اور بھلائی کا کام کرو، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. کیا خرچ کریں، کہاں کریں، جو بھی کرو، جتنا کرو گے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا، جتنا زیادہ خرچ کرو گے اتنے درجات پالو گے. کرنا کس پر ہے؟
والدین بھی مستحق ہے، قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، عزیز و کرم، چچا تایا، خالہ پھوپھی، یتیم بھی، مسکین بھی، مسافر بھی، جتنے بھی مستحق افراد ہوتے ہیں ان کی ضرورت کے مطابق ان کو دو۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، لازم کر دی گئی تم پر قتال، لڑائی، اس حال میں کوئی ناپسند ہے تمہیں۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، قریب ہے کہ ناپسند کرو تم ایک چیز، وہو خیر لکم، حالانکہ بہتر ہو تم میں تمہیں، وہ بہتر ہو تمہارے لیے۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور یہ بھی قریب ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ تم پسند کرو ایک چیز کو، وہو شر لکم، حالانکہ وہ بری ہو تمہارے لیے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ انسان کی سوچ اور فکر اور ہوتی ہے، بعض اوقات انسان ظاہری طور پر سمجھتا کہ میرے لیے نفع بخش لی ہے، مثلا جہاد اور قتال، سمجھتا کوئی قتال لڑ مر جائیں گے، زخمی ہو جائیں گے، حالانکہ یہ بہتر ہے۔ اگر جہاد نہیں کرو گے تو دشمن کا غلبہ ہوگا، تمہاری بیویاں چھین لیں گے، بچے چھین لیں گے، دولتیں چھین لیں گے، تمہیں غلام لونڈیاں بنا لیں گے، پھر اچھے رہو گے۔ اب بتلاؤ جہاد بہتر ہے یا غلامی بہتر ہے؟ سب کچھ لٹا بھی دو، پوری زندگی ان کی غلامی میں بھی رہو، پھر ان کی مرضی تمہیں زندہ رکھے یا قتل کر دیں۔ اس سے بہتر ہے کہ دولت خرچ کر کے اپنے تلوار لے کر نکلو، تم غلبہ پاؤ، ان کی جائیدادوں پر، ان کی کمائیاں تم ان کے کھاؤ پیو، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بناؤ، ان کے اولادوں کو غلام بناؤ، یہ بہتر ہے یا دوسرا بھی پہلو بہتر ہے؟ اسی طرح اسلام کے غلبے کے لیے مال دینا، مال دو کہ اسلام کا غلبہ ہوگا، معاشرے کے اندر دینداری ہوگی تو کوئی اچھے کام کر سکو گے۔ اگر بے دینی غالب رہی، وہ بے دینی تم خود ہی کرتے ہو، نہ اس کے لیے محنت کی، نہ کوشش کی، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ ہمت، نہ اولاد خرچ نہیں کی، تو بے دینی غالب آنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی